الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیو، قرآن مجید کی سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کمپینین آف پروفٹ محمد پیس بی اپان ہم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ وہ کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت نرم ہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کو اس طرح تشریح کیا تھا کہ ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارا تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اس کے بعد پروردگار عالم نے آگے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کمپینین آف پروفٹ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی شان، ان کی عظمت کیا ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھو گے حالت رکوع کے اندر، حالت سجدہ کے اندر، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور اس حال میں کہ وہ پروردگار عالم کا فضل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہوں گے۔ آگے پروردگار عالم نے اور ان کی موعظت اور ان کی تکریم اور ان کے مقام کا اس طرح اشارہ فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، یہ جو صحابہ کرام ہیں ان کی پہچان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں کے اوپر ان کے زیادہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جو اثرات ہیں وہ نمایاں تم کو نظر آئیں گے۔ اب سجدے کے اثرات ایک تو میرے چہرے پہ بھی آ سکتا ہے کثرت سجدہ کی وجہ سے، آپ کے سجدے کی وجہ سے آپ کے چہرے کے اوپر سجدے کا نشان پیشانی پہ آ سکتا ہے، یا پھر عام جو حضرات ہیں ان کے چہروں کے اوپر بھی ان کے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے سجدے کا نشان نمایاں نظر آنے لگتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سجدہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ سجدہ مراد ہے کہ اقبال نے جس کی تشریح کی کہ وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے۔ سجدہ اللہ کی ذات کے سامنے انسانوں پہ بڑا بھاری اور شاق گزرتا ہے، وہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایسا سجدہ کہ جس سجدے کی وجہ سے انسان کے اعمال کے اندر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے اور
ایسے اثرات پیدا ہونے لگے کہ جس کا ظہور اس کی عملی زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے نمایاں ہونے لگے. گفتگو کا انداز، طرز تکلم، بڑوں کے ساتھ گفتگو، چھوٹوں کے ساتھ گفتگو کا انداز، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ کس طرح ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں اس روئے زمین پہ سب سے بہترین شخصیت اس کی ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سب سے بہترین ثابت ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ. تو آپ کے اعمال، اخلاق و کردار کے اندر آپ کے سجدوں کے اثرات ظاہر ہونے لگے، نمایاں ہونے لگے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اگزامپل دیا ہے وہ سجدہ مراد ہے. ایسے ہی 4 ٹھونگے ہم نے مار لیے اور پیشانی پہ سجدوں کے نشان آنے لگے اور ہم سمجھے اپنے آپ کو کہ بہت بڑے متقی پرہیزگار اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والی شخصیت ہے ہماری. ایسے سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے مراد نہیں ہے. تو تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. ان کی پیشانی کے اوپر ان کے سجدوں کی وجہ سے وہ اثرات نمایاں تم کو نظر آئیں گے. ذالک مثلہم فی التوراۃ. اور یہ جو اگزامپل دی گئی ہے صحابہ کرام کی قرآن مجید کے اندر، یہ تورات کے اندر اس طرح کی صفات مذکور ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں تورات کے اندر. اسی لیے جب مسلمانوں کا قافلہ، مسلمانوں کی فوج ملک شام کے اندر جب داخل ہوئی تھی تو وہاں کے جو عیسائی لوگ تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی فوج کو دیکھا، صحابہ کرام کی فوج کو دیکھا، تو وہ بلا تعمل ان کی زبان سے نکل پڑا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی جو صفات تورات میں پڑھی تھیں ان سے کہیں زیادہ جو ہے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دیکھا ہے. وہ صفات ان کے اندر موجود ہیں. یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال انجیل کے اندر کیا ہے، پروردگار عالم نے اس کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. آج ہم اتنا اختلاف تو ہمارے لیے بہت تھا کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ فلاں ہے. تو یہ اختلاف ہی بہت تھا کہ جس کے لیے ہم ایک دوسرے کے دست گریباں ہو رہے تھے. لیکن اب اس وقت کچھ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح جو ہے دیکھنے کو ہمیں مل رہے ہیں کہ اب جو ہے جنگ جمل کے اندر کون حق پہ تھا، کون ناحق تھا، فیصلہ آج ہمارے علماء کرنے لگے ہیں. جنگ صفین کے اندر کون حق پہ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گروپ یا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا گروپ، کون حق پہ تھا. یہاں تک کہ زبان تعن تشنیع ہمارے بہت بڑے بڑے علماء حضرات اور مفتی حضرات کی جانب سے جو بڑے صاحب قلم کہلاتے تھے اور جن کی توتی بولتی تھی، بڑے بڑے خطیب تھے وہ، لیکن آج حالت ایسی ہے پتہ نہیں کہ کون سی داد و دہش کے شکار ہو گئے وہ. یہاں تک کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت ہی غلط اور غلیظ الفاظ کا استعمال، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غلط الفاظ. لیکن جب ہم قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھتے ہیں تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے اندر جو اگزامپل دیا ہے صحابہ کرام کا، اور آگے آیت آ رہی ہے لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کرام کی اس طاقتور اور کانہم بنیان مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی دیوار، ایک وحدت، ایک جماعت جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، تیار کی تھی اپنی تربیت کے اندر رکھ کر کے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم کسی صحابی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے. کسی نے سوال کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت بڑی ہے یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت بڑی ہے؟ تو جواب میں یہ آیا تھا کہ تم جو ہے امیر معاویہ اور جو ہے عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کا آپس میں تقابل کر رہے ہو. یاد رکھو کہ جو ہے وہ جو صحابہ نے جو جنگیں لڑی ہیں اور ان کے گھوڑوں کی ٹاپ سے جو دھول اڑی ہے، وہ جو دھول اڑی ہے میدان جنگ کے اندر، عمر بن عبدالعزیز اس دھول کے بھی قابل نہیں ہے اگر تم تقابل کرو گے ایک صحابی سے، ایک جو ہے تابعی کا. تو یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگ تھے کہ جنہوں نے سکھلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا جنگ صفین کے اندر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا اجتہاد تھا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا ان کے اعمال کے بارے میں. جنگ صفین میں اور جنگ جمل کے اندر کون حق پہ تھا؟ مفتی تم کو اللہ نے نہیں بنایا کہ تم جو ہے صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخی اور جو ہے آئل فائل باتیں جو ہے تم بکنے لگو. آگے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تمام کے تمام روافض کو، شیعہ کا ایک گروپ ہے روافض، رافضی، بہت ہی کٹر، بہت ہی متشدد. اب شیعت کے مختلف گروہ ہیں، آپ کے سامنے کافی تفصیل کے ساتھ جو ہے میں نے اس کا ذکر کیا. میں نے اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر تقریباً 15 والیومز کے اندر جو ہے وہ ریکارڈنگ موجود ہے. تمام کے تمام شیعت کے جتنے بھی گروہ ہیں ان تمام کا جو ہے میں نے تعارف کروایا ہے، اس کے اوپر تفصیل سے میں نے جو ہے گفتگو کی ہے. تو اس وقت مجھے اس کا موقع نہیں ہے. ایک شیعہ کا جو گروپ ہے رافضی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا. کیوں؟ کہ ان کو صحابہ سے بغض ہے، صحابہ کو گالی دیتے ہیں اور صحابہ کو صحابی نہیں سمجھتے. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. کیا اے لوگوں، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. اپنی زبان کھولنے سے پہلے اللہ کو حاضر ناظر رکھو، ڈرو اللہ سے. لا تتخذوهم من بعد غرضا، ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ میرے صحابہ جو میرے تربیت یافتہ ہیں، میں نے ان کا تزکیہ کیا ہے. قرآن مجید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے، ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک اور صاف کرتے تھے. اگر ہم اور آپ صحابہ کرام کی جانب جو ہے تعان و تشریح کے لیے انگلی اٹھاتے ہیں تو یہ انڈائریکٹ جو ہے انگلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف بھی آپ اٹھاتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، ان کے تزکیے کے اندر کوئی کمی رہ گئی، اس لیے صحابہ ایسے بگڑ گئے، بعد میں ایسے بدل گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یعلمہم الکتاب ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو حکمت کی باتیں سکھلاتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع نہ بناؤ. لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم. جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کیا وہ میری محبت کی وجہ سے اس سے محبت کیا. ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. اور جس نے ان سے دشمنی کیا تو گویا کہ مجھ سے دشمنی کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی کیا. تو گویا کہ صحابہ سے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے محبت ہے، اور صحابہ کے خلاف انگشت نمائی، دشنام ترازی، طعن و تشنیع، زبان دراز کرنا، یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے آپ اپنی زبان دراز کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میرے صحابہ کو جو ہے طعن و تشنیع کا نشانہ تم نہ بنانا. اور اس کے بعد ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم سب مل کر کے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو اللہ کے راستے کے اندر، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا اللہ کے راستے کے اندر ہمارے صحابہ کا ایک مد یا ہاف مد کھجور کا ایک پیمانہ ہے چھوٹا سا، اس کے برابر بھی جو ہے نہیں ہو سکتا. احد پہاڑ کے برابر تم خرچ کر لو تو ایک مد یا ہاف مد کے برابر بھی جو میرے صحابہ نے خرچ کیا ہے اس کے مقابل تمہارا ایک احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا تم خرچ کرے تو نہیں، اس کے مقابل تو تم نہیں پہنچ سکتے. میرے صحابہ نے اگر ایک مد یا ہاف مد خرچ کر دیا تو اس کی اتنی عظمت اللہ رب العزت کی نگاہ کے اندر ہے. تو میرے صحابہ کو تم جو ہے برا بھلا مت کہو. قرآن مجید نے انجیل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو صفات بیان کی ہیں، ومثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، انجیل کے اندر اللہ نے کیا مثال بیان کی؟ کزرع اخرج شطأہ. کزرع، یوں تصور کرو کہ ایک کھیتی کی طرح ہے. صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس کو ایگزامپل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل کے اندر اس طرح پیش کیا ہے، کزرع، گویا کہ ایک کھیتی کی طرح ہے. اخرج شطأہ، کہ اس کھیتی نے اپنے اس سیپلنگ کو نکالا، کوپل نکالا. ایک دانے کو زمین میں آپ نے بو دیا
ایک ٹائم لیمٹ کے بعد اس کے اندر سے ایک سیپلنگ نکلتا ہے، کوپل نکلتا ہے، بہت ہی کمزور ناتواں، جو ہوا کے تیز جھونکوں کے اندر کبھی ادھر سے ادھر جو ہے وہ جھکتا رہتا ہے. کزرع اخرج شطأہ، اس کھیتی کی طرح کہ جس نے اپنا ایک کوپل باہر نکالا. شطأہ فآزرہ، پھر اس کو تھوڑا اور قوی کیا، اور وقت گزرا، وہ سیپلنگ تھوڑا اور مضبوط ہوا. فاستغلظ، اس کے بعد پھر اور وہ کچھ دنوں کے بعد موٹا تازہ ہوا. فاستوى على سوقه، اب وہ کھیتی کیا ہو گئی، اپنے جو ہے جڑوں کے اوپر اس قدر مضبوط کھڑی ہو گئی. على سوقه يعجب الزراع، یہ زارعون کا مطلب ہوتا ہے کسان، فارمر، اور اس کا پلورل فارم ہے جمع زراع. يعجب الزراع، یہ کسانوں کو بہت بھلا لگتا ہے. ایک کسان جب بیج بوتا ہے زمین کے اندر فصل اگانے کے لیے، اور جب اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کوپل نکلتے ہیں، پھر وہ بڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ کھیتی مکمل طور پہ تیار ہو کر اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، کھیتی لہلہاتی ہوئی یا کاٹنے کے قریب ہو جاتی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے. قرآن مجید نے اسی کا نقشہ کھینچا ہے، یعجب الزراع. اب جو ہے کسانوں کو یہ کھیتی بڑی بھری معلوم ہوتی ہے. اور آگے پروردگار عالم نے فرمایا لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوبن پہ آئی ہوئی کھیتی کے ذریعے سے کافروں کو غصہ دلائے. اب یہی وہ لفظ ہے لیغیظ بہم الکفار. یہ انجیل کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وہ جماعت جو صلح حدیبیہ کے اندر موجود تھی، 1400 یا 1800 کی وہ جماعت. صلح حدیبیہ کے اوپر میری گفتگو آپ کے سامنے پہلے ہو چکی ہے کہ ذی القعدہ یعنی جو 4 اشہر حرم ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس کے اندر لڑائی جھگڑے نہیں تھے. 5 ہجری کے اندر غزوہ احزاب کا واقعہ پیش آیا تھا. پورا کا پورا عرب مدینہ والوں کے خلاف میں کھڑا تھا، آپ کو معلوم. لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو شکست دی. اور 1 سال کے بعد 6 ہجری کے اندر اللہ کے رسول نے اعلان کیا کہ جانا ہے ہمیں مکے کو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرے کے لیے جانا ہے. ابھی تو غزوہ احزاب کے اندر بالکل پست ہو گئے تھے، کمزور اور طاقت نہیں تھی، مسلمان لڑے ہوئے تھے، بہت سارے حضرات شہید ہوئے. لیکن اچانک اب مکے کو جانا ہے. مکے والوں کی حالت خراب ہو گئی کہ ان 4 مہینے تو حرمت والے مہینے ہیں، عظمت والے، برکت والے، اس میں لڑائی جھگڑا بالکل جائز نہیں ہے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ حرمت والے مہینے کے اندر مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے. لہٰذا مکے والے بڑے ہی جو ہے پس و پیش کے اندر مبتلا ہو گئے. عرب کے رسم و رواج کے مطابق حرمت والے مہینے کے اندر ٹکراؤ جائز نہیں تھا، لڑائی جھگڑا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن کوشش یہ کیا تھا انہوں نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراؤ ہو جائے، تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جماعت کو بدنام کیا جائے کہ حرمت والے مہینے کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ٹکراؤ کیا، ہم سے لڑا، قتال کیا، یہ صحیح نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے بار بار حدیبیہ کے مقام کے اوپر جا کر کے آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے جب، تو اب یہاں سے سفارت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایک قبیلہ حلیس کا سردار، حلیس ایک قبیلے کا سردار تھا، اس کو بھیجا مکہ والوں نے. لیکن حلیس نے دیکھا کہ اونٹ کے گلوں کے اندر قلادہ لٹکا ہوا ہے، جو ایک نشانی ہے کہ یہ قربانی کے جانور ہے. وہ فوراً دیکھ کر واپس چلا گیا اور کہا کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت لڑنے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ تو خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں یہ لوگ، لہٰذا ان کو روکنا مناسب نہیں ہے. واپس چلا گیا. پھر مکہ والوں نے ایک اور شخصیت کو بھیجا، مسعود ثقفی کو. وہ آنے کے بعد بہت زیادہ گفتگو ہوئی، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کے رسول نے نہیں مانا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، ہم بلکہ عمرہ کر کے چلے جائیں گے. اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایلچی کے طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کے اندر بھیجا. مکہ والوں نے ان کو روک لیا اور کہا کہ اگر آپ اکیلے طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے کی اجازت نہیں دیں گے. وجہ 2 تھیں. ایک تو یہ کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے طاقتور ہو گئے کہ وہ یہاں تک آ گئے ہمارے پاس، ہم آرام سے جو ہے ان کو آنے دیں. تو یہ بالکل گوارا نہیں ہو سکتا. اور ایک اور بات یہ بھی تھی
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئے ہیں اور جو ہے اگر ہم ان کو یہاں پہ آنے دیتے ہیں تو لوگ سمجھیں کہ ڈر جائیں گے، ہم ان کو نہ آنے دیں، روک دیں، اور اگر ہم ان کو روک دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہماری دھاک بنی رہے گی لوگوں کے درمیان کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے واپس کر دیا، تو ایک ہماری طاقت و قوت بھی بنی رہے گی، اور دوسری ہے کہ ہماری عزت اور شان و شوکت بھی کم نہیں ہوگی۔ لہذا عثمان غنی کو روک دیا اور کہا کہ اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی نہیں کرتا اکیلے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے۔ ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ نعوذ باللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا، اور اس کے بعد جب اللہ کے رسول کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے وہ کیکر کے درخت کے ببول کے درخت کے نیچے جو بیعت لیا تھا، جس کو آپ بول سکتے ہیں کہ بیعت علی الموت تھی، سمجھیے 1800 صحابہ یا 1400 صحابہ کرام کی جمعیت نے اپنی جان کو اللہ کے لیے، عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اندر دے دیا تھا کہ ہم سب تیار ہیں، جب تک کہ عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم یہاں سے ہٹنے والے نہیں ہیں، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بیعت کے بارے میں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا کہ ہم سنیں گے آپ کی اور آپ کی اطاعت کریں گے، علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر۔ مومن کی شان ہے اللہ کے رسول کے حکم کے اوپر جیسے بات معلوم ہو جائے تو عمل کرنا، علی السمع والطاعہ ایک مومن کی شان ہے۔ یہ بیعت مومنین کی ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے پاس کہ علی السمع والطاعہ، اور کب؟ خالی خوشی کے عالم میں نہیں، فی العسر والیسر، حالات کتنے بھی سنگین ہو، چاہے جان کیوں نہ گوا دینی پڑے، لیکن اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے قرآن، اپنے قانون کے اوپر آنچ نہیں آنی چاہیے۔ فی العسر والیسر، ہم خوشحالی کے عالم کے اندر بھی اور تنگی کے عالم کے اندر بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ والمنشط والمکرہ، یہ دو الفاظ بڑے عجیب و غریب ہے حدیث کے اندر۔ والمنشط نشاط سے ہے، والمنشط یعنی اللہ کے رسول نے حکم دیا کوئی کام کرنے کا اور اس کو ہمارے دل نے بخوشی قبول کر لیا تو بھی ہمیں کرنا ہے۔ والمکرہ، اللہ کے رسول یا قرآن مجید کا کوئی ایسا حکم کہ کرنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، دل نہیں چاہتا، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کو کرنا ہے، یہ مکرہ ہے۔ ناپسندیدگی کے عالم میں دل نہیں چاہ رہا ہے کرنے کا، لیکن ایسی حالت کے اندر بھی ہمیں قرآن کے حکم کو ماننا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا ہے۔ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کے اوپر۔ اور آگے ارشاد فرمایا وعلی اثارۃ علینا وعلی الا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ آگے جو بیعت مومنین کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہوئی تھی اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ ہم جو ہے، آپ اگر کسی کو ترجیح دے دیں میری ذات کے اوپر، فار ایگزامپل میں ایمان کے اندر بہت پہلے سابقون اولون کے اندر سے ہوں، سپوز کیجئے اگر کوئی صحابی بہت پہلے سے ایمان لا چکے ہیں اور ایک ایسے صحابی ہے جو ابھی ایمان لائے ہیں، فرض کیجئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پرانے صحابی کو جن کو صحبت رسول اللہ کی زیادہ ملی تھی ان کو چھوڑ کر کے کسی نئے صحابی کو کسی فوج کا کمانڈر بنا دیا، کسی لشکر کا امیر بنا دیا، وعلی اثارۃ علینا، تو ہم نے اس بات کے اوپر بھی بیعت لیا تھا کہ اگر ہماری ذات پہ سرکار نے کسی اور کو ترجیح دے دیا تو ہم اس کو اپنے سر و چشم سے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے اور آپ کے جیسے حالات نہیں ہیں کہ اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو فلاں جو ہے مقام دے دیا گیا، ہم نہیں مانیں گے اس کو۔ امیر کی حیثیت اس طرح کی ہوتی ہے کہ امیر جس کو مقرر کر لیا جائے اور اس کے بعد جو مامور ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت کرے، اس کے اندر خیر ہوا کرتا ہے۔ جماعتی نظم و نسق کے اندر زندگی میں امیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کو فالو کرنی چاہیے، اس کے اندر خیر ہے، اس کے اندر رحمت ہے۔ اور آگے
وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ، اگر ہم میں سے کسی کو اہل بنا دیا گیا کسی معاملے کا، کسی کو امیر بنا دیا گیا، تو ہم اس معاملے کے اندر کبھی بھی ان سے جھگڑیں گے نہیں۔ اگر بات مشورے کی آئے گی، وعلی ان نقول بالحق اینما کنا، اور اگر ہم سے کوئی مشورہ لیا جائے، جو مامور ہے، اگر امیر کوئی مشورہ دیتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو مشورے کے اندر حق بات آپ کہنے کے بالکل آپ کو اختیار ہے، اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اگر امیر کوئی فیصلہ کر دے تو معمول ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی تابعداری کرنی چاہیے، اس کو ماننی چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے قانون کے اندر ہم کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کی تربیت تھی، اور ان کی زندگی کے اندر اس طرح کا بدلاؤ تھا ہر ایک فرد کے اندر۔ یہ وہ 1400 یا 1800 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت تھی، اور یہ بیعت علی الموت ہوئی، اور بعد میں پھر پتہ چلا کہ خبر غلط تھی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، واپس آئے، اور اس کے بعد پھر سفارتی سلسلہ پھر سے شروع ہوا، اور مکہ والوں نے سوچا کہ اب جو ہے مسلمان پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، تو پہلی مرتبہ مکہ والوں نے، جو اب تک مسلمانوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، مدینے والوں کو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کو ہم لمحوں کے اندر مٹا دیں گے، یہ پہلا موقع تھا کہ اب جو ہے مکہ والوں نے کم سے کم مسلمانوں کو اپنے مد مقابل اور اپنے برابر کا درجہ دیا تھا۔ یہ دو طاقتیں آپس کے اندر ایک دوسرے سے ٹکرانے والی تھیں، یہ جو ہے پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسلمانوں کی ایک حیثیت کو مکہ والوں نے تسلیم کیا، اور سہیل ابن عامر اس وقت سفیر بن کر آئے، اور وہاں پہ جو بیعت ہوئی، جو صلح نامہ تیار ہوا، اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے جو ایک اہم تفصیل یہ ہے کہ آئندہ 10 سال تک سیز فائر، کوئی آپس میں مقابلہ نہیں ہوگا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جب آگے 10 سالوں تک مکہ والوں سے کوئی خدشہ نہیں ہے، تو اسلام کو پھیلنے اور پھولنے کا موقع زیادہ ملے گا، اللہ کے رسول کو، صحابہ کرام کو اسلامی تعلیمات کے لیے مواقع زیادہ حاصل ہوں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن مجید نے یہاں پہ کہا تھا لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ، انجیل کے اندر صحابہ کرام کی جو جماعت بنی تھی، آپ کچھ جو ہے سالوں پیچھے جائیں کہ اللہ کے رسول جب مکے میں تھے، سن 10 ہجری کا واقعہ، 10 نبوی کا واقعہ دیکھیں، جب ابو طالب کی وفات ہوتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوتی ہے، اس کے بعد 12 نبوی کا واقعہ دیکھیے کہ جس کے اندر جو ہے تقریباً بہت 12 کے آس پاس جو ہے لوگ ایمان لائے تھے، جس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ مینا کے قریب جو ہے اللہ کے رسول سے چھپ کر کے جو ہے مدینے سے لوگ آئے ہوئے تھے خانہ کعبہ کو طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ آپ نے بیعت لیا تھا، بیعت عقبہ اولیٰ۔ پھر جو ہے دوسرے سال سن 13 نبوی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملے ہوئے 13واں سال چل رہا تھا، تو پھر وہاں پہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے مینا کے میدان کے اندر، وہاں پہ بھی چھپ کر کے لوگوں نے گھاٹی میں اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کیا ہے، اور اس وقت بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر 75 لوگوں نے ایمان لایا تھا، جس میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں جو مدینے سے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کو آفر ملا ہے مدینہ آنے کا، تو تقریباً 85 کے آس پاس مدینے کے اندر لوگ مسلمان ہو چکے تھے جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ لیکن 13 سالہ زندگی اللہ کے رسول کی مکے میں گزری ہے، مختلف روایتیں ہیں، بعض جگہوں کے اندر تو 15 اور 17 ہی کا ذکر آیا ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر جو ہے بمشکل 150 150 کے آس پاس لوگ ایمان لائے تھے مکے کے اندر۔ یہ 13 سالہ محنت کے بعد اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا تھی؟ کسی کو گرم بالو ریت پہ لٹایا جاتا، کسی کو پتھر پہ لٹایا جاتا، کسی کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، یعنی کزرعین قرآن مجید نے کہا کہ اس کھیتی کی طرح کہ ایک کوپل نکلا اخرج شطأہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ جس نے گویا کہ یہ اسلام کی بیج ڈالی تھی مکے کے اس سرزمین کے اندر، اور وہ چھوٹے چھوٹے کوپل نکلے تھے جو اسلام لانے والے تھے۔ فآزرہ، پھر وہ صحابہ کی جماعت کچھ تھوڑی بڑی ہوئی، کچھ طاقتور ہوئی، فاستغلظ، اور اس کے بعد پھر اور بڑی ہوئی، اور طاقتور ہوئی، اور موٹی ہوئی، علی سوقہ، اور پھر جو ہے فاستوى علی سوقہ، اب وہ اپنے جڑوں کے اوپر مضبوط کھڑی ہو گئی۔ گویا کہ مکے کے اندر وہ ڈالا ہوا بیج جو ایک معمولی سی سیپلنگ کی طرح نظر آ رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی بہت کم تھے لوگ، کس طریقے سے لوگ حیران و پریشان کرتے تھے مسلمانوں کو،
اس سیپلنگ کی طرح کہ ہوا کا تیز جھونکا کبھی ادھر اور کبھی ادھر وہ درخت کا پتا جو ہے ہلتا ہے، ادھر سے ادھر جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وجمعین کی کیفیت بھی مکے کے اندر کچھ ایسی ہی تھی، لیکن اب جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مدینے کے بعد اب صلح حدیبیہ کے اندر یہ جماعت ایک 1400 یا 1800 کی جماعت جو اب اللہ کے رسول کی تربیت میں تیار ہے مکمل طور پہ، جو بیعت علی الموت یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی خاطر قربان کرنے کے لیے سب کے سب تیار ہیں، یہ جو اب جماعت تیار ہو گئی ہے، یہ کیا جماعت ہے؟ یہ جماعت ہے گویا کہ فاستوى علی سوقہ، جو اپنے جو ہے جڑوں کے اوپر اب مکمل طور پہ کھڑی ہو چکی ہے۔ یہ ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے لیغیظ بہم الکفار، یہی وہ کفار چند سالوں پہلے تک مکے میں ان کو ڈراتے اور دھمکاتے تھے، لیکن اب اس جماعت کو دیکھ کر کے کفار بہت غصے سے لال اور پیلے ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ صحابہ کرام کی اللہ کے رسول کی نگرانی میں یہ تربیت یافتہ جماعت جو اب اپنے تنے پہ کھڑی ہو چکی ہے، اپنی طاقت و قوت اور شوکت جو ہے دنیا کے سامنے ہے، اب جو ہے گویا کہ پیسو ریسسٹنس سے نکل کر منہج انقلاب نبوی جو ہے ایکٹیو ریسسٹنس کے اندر اب جو ہے تبدیل ہونے والی جا رہی ہے۔ اب مختلف جنگیں ہونے والی ہیں آگے چل کر کے آؤ، اور وہاں پہ حالات بدلنے والے ہیں۔ تو یہ جو جماعت ہے صحابہ کی جس کو دیکھ کر کے کافر لال اور پیلے ہو رہے تھے، لیغیظ بہم الکفار، یہی وہ آیت تھی کہ تاکہ ان صحابہ کی جماعت اور ان کی طاقت و قوت اور ان کی شوکت کو دیکھ کر کے کافروں کے دلوں کے اندر غصہ آئے۔ اب جو ہے مکے والوں کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنے ایسے صحابہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ایک حکم کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، بہت غصے سے لال اور پیلے ہو رہے تھے۔ لیغیظ بہم الکفار، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا رافضیوں کے خلاف، شیعہ کے خلاف، کیونکہ وہ لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا کہ جو شخص یہ رافضی حضرات کافر ہیں کیونکہ وہ صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھ کر کے جن کے دلوں میں غصہ آتا ہے یہ روافض حضرات ہیں، لہٰذا یہ کافر ہے، قرآن مجید نے کفار کہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے لکھا کہ اب جو شخص بھی مسلمانوں کے اندر بھی اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے تئیں نفرت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا، اپنی زبان کو جو ہے دراز کرے گا، صحابہ کرام کو سب و شتم اور طعن و تشنیع کے ذریعے سے اپنی زبان کو وہ کھولے گا، تو وہ شخص بھی کفر کے دائرے کے اندر آئے گا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اسی آیت کے ٹکڑے کے تحت جو ہے فتویٰ جاری کیا تھا روافض کے کفر کا۔ آگے قرآن مجید نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کے لیے جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت اور بہترین جو ہے اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن جو ہے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان و شوکت، ان کی طاقت و قوت اور ان کا جو مجمع تھا اور ان کی جو بیعت تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر، اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے قربان کر دینے کی سعی اور جو کوشش تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جو ہے مقام، اس کا مرتبہ اس آیت کے اندر بیان کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگی جیسی گزری ہے اسی طرز زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔